جب حضرت حسین کا نام آیا تو اب کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. کہیں جاؤ مولا حسین سے پوچھو. مولا حسین سے پوچھا گیا. کہا بابا علی سے پوچھو. بابا علی سے پوچھا گیا تو یہ رافضی کان کھول کے سن لے جو تبرہ بازیاں کرتے ہیں. مولا علی نے سنا امیر المومنین کا نام تو جواب سنو. کہا جو عمر کی مرضی وہ علی کی مرضی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو عمر کی مرضی. یار دشمن کے کہنے سے شادی کرے گا کہ بھائی جس سے مجھے خوشی نہیں یار میں اس کا رشتہ کیوں مانوں. خوشی تھی تب نا. عمر کی مرضی علی کی مرضی. اگر عمر چاہتے ہیں تو پھر علی بھی چاہتے ہیں. جلسہ میں آنے والوں ہاں ہو گئی. ادھر سے ہری جھنڈی مل گئی, ادھر سے رائٹ کا نشان لگا دیا گیا. لیکن اسلام بڑا پیارا مذہب ہے, کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں. شہر والوں اگر جب قیدیوں میں لائی گئی تھی مگر جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو. اسلام یہ کہتا ہے کسی قیدی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے. حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا جاؤ شہر والوں کی رضامندی بھی حاصل کرو. اگر وہ راضی ہوں گی تب نکاح ہوگا, وہ منع کریں گی تو نکاح نہیں ہوگا. وہ عمر ابن خطاب. اللہ اکبر. خلیفۃ المسلمین ابھی پد پر براجمان ہے. تقریباً 10 سال آپ کی خلافت کا زمانہ رہا. کتنا سال؟ 10 سال. یاد رکھ لیں 10 سال خلافت کا زمانہ رہا. پوری دنیا میں اسلام پھیلا. افریقہ تک, صحراؤں تک, افریقہ کے سمندروں کے پار اسلام پہنچا. حضرت عمر کا بہت بڑا یوگدان. جلسہ میں آنے والوں حضرت عمر کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا. فاتح ایران حضرت عمر ابن خطاب. جب ادھر سے لشکر واپس آیا ایران کو فتح کر کے تو غنیمت کا مال اتنا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں ڈھیر لگ گئے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں. پروردگار مدینے کے مسلمانوں نے کبھی فاقے دیکھے, مدینے کی ماؤں نے کبھی چولہے نہیں جلائے, کبھی جلے کبھی نہ جلے. رب لیکن تیرا شکر ہے کہ آج اسلام کا جھنڈا ایران پر لہرایا اور آج اتنا غنیمت ہاتھ لگا کہ اب مدینہ میں کوئی فاقے سے نہ رہے گا, مدینہ میں کسی کا چولہا سرد نہ رہے گا. آنکھوں میں آنسو ہیں. غنیمت کے مال کی تقسیم چل رہی ہے. لوگوں غریبوں کو, ضرورت مندوں کو مال تقسیم کیا جا رہا ہے. وہ جلسے میں آنے والوں بڑے انصاف کے ساتھ مال پہنچایا جا رہا ہے. بڑے انصاف کے ساتھ مال سب میں تقسیم کیا جا رہا ہے. جو موجود ہے اس کے لیے بھی, جو موجود نہیں ہے اس کے لیے بھی. جس کا جتنا حق ہے حضرت عمر کی نگرانی میں سب کا حق پہنچ رہا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایسا نہیں چل رہا ہے کہ گھوٹالا مار دیا منتری صاحب نے اور منتری کی فری لے کے سب چلے گئے, غائب ہو گئے. ایسا نہیں ہے مسئلہ. یہاں روڈ آیا پڑھنے کے لیے تو 75% پیٹوں میں 25 3 سال کے بعد پہمن لگ رہے ہیں روڈ. اس بات یہ عمر کا زمانہ ہے. حضرت عمر کا حال بتاؤں اجازت ہو تو آپ کو. یہ خود کا یہ حال ہے, خود کا. ایران فتح کیا, ایران کے فاتح بنے, مال کا ڈھیر لگا, مدینے میں تقسیم ہوا. لیکن خود حضرت عمر کا حال یہ ہے کہ جس دن حضرت عمر کا وصال ہوا 80 دینار کا قرضہ تھا حضرت عمر کے. اور ایک جملہ یہاں بولوں گا جو رافضیوں کے منہ پہ تھپڑ ہے. جملہ بولوں گا. جب وصال کا وقت آیا زخم لگا تھا, گہرا تھا, خنجر مارا تھا, گہرا زخم تھا. حضرت عمر سے حکیم نے کہا حضور حکمت جواب دے گئی, وقت بہت کم ہے, کچھ نصیحت کرنا کرتے ہیں, وصیت کرنا کرتے ہیں. حضرت عمر نے پہلی وصیت لوگوں کو کی لوگوں میرے بعد خلافت کے معاملے میں تنازع نہ کرنا, جھگڑا نہ کرنا, ایک دوسرے کے دست و گریباں نہ ہونا. مدینہ میں مسلمانوں کی جو عام رائے ہو اس کو خلیفہ بنا لینا. کہا حضور آپ کا بیٹا بھی تو جوان ہے, آپ کے بیٹے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا میرے بیٹے کو خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا. 80 دینار کا قرضہ, بیٹے میرے فلاں فلاں رشتے داروں سے پہلے میرا قرضہ ہوتا ہے. کہا وہ نہ اتارے تو کہا فلاں فلاں دوست کے پاس جانا ہوگا, اور وہ بھی نہ اتارے تو تیسرا جملہ کیا محبت اہل بیت سے. کہا اگر دوست بھی
رشتہ دار بھی منہ پھیر جائے نہ اتارے میرا قرضہ، تو آخر میں علی کی بارگاہ میں جانا، عمر کا قرضہ کوئی اتارے یا نہ اتارے، علی ضرور اتارے گے۔ سبحان اللہ سبحان کیا محبت، کیا محبت، کیا محبت، کیا محبت ہے بھائی آخری۔ اور پھر بیٹے نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ علی اتارے نہ اتارے، اسے پتا تھا کوئی اتارے یا نہ اتارے، لیکن علی وہ ذات کا نام ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا تو بابا کا قرضہ ضرور اتارے۔ اللہ، حضرت عمر بن خطاب، ذرا غور کریں، پتا ہوا کیا پتا ہوا؟ ایران بہت سامان آیا، بہت سے فوجی آئے، اور اس میں قیدیوں میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی۔ دیکھا کہ ان عورتوں میں کوئی ایک خاتون ہے جس کا لباس سب سے الگ ہے، جس کا انداز گفتگو، سلیقہ گفتگو بتا رہا ہے کہ کوئی عام خاتون نہیں، کوئی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے۔ حضرت عمر نے پوچھ لیا وہاں سے آنے والے فوجیوں سے، یہ خاتون کون ہے؟ اس کا انداز الگ ہے، لب و لہجہ الگ ہے، تو کہا یہ کوئی عام خاتون نہیں حضور، یہ شہزادی ایران ہے، نام شہر بانو ہے، شہزادی ایران ہے، یہ قیدی کر کے لایا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اسلام بہت پیارا مذہب ہے، اسلام بہت پیارا مذہب ہے، یہ شہزادی ہے، اس کو کسی کی کنیز بنایا جائے تو شاید گھٹن محسوس کرے، اس کو آزاد کر کے کسی کی دلہن بنایا جائے، اس کی مرضی سے شادی کی جائے۔ اس سے پوچھ لو اگر یہ شادی کرنا چاہے تو کسی نوجوان کو دیکھ کے مدینے میں اس کا نکاح کرا دیا جائے۔ اور مذہب اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، نکاح کرنے کے بعد وہ کنیز نہیں رہتی، وہ لائف پارٹنر ہو جاتی ہے، شریک حیات ہو جاتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کے تحت وہ تمہارا لباس ہو جاتی ہے، وہ تمہاری شریک سفر ہو جاتی ہے، شریک زندگی بنا حضور میں شہزادی ہے، یہ شہزادی ہے، مدینے میں کسی عام لڑکے کے لیے کتنا دے گی نکاح کا؟ یہ کس سے شادی کرے گی؟ شہزادی ایران ہے، مدینے میں یہ کسی کو پسند نہیں کرے گی حضور، شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے حضور، اس کا کھان پان اوڑھنا پہننا سب اعلیٰ ہے، شہزادی ہے، غلام آگے پیچھے چلتے تھے، پالکی میں سواری کرتی تھی حضور، سونا چاندی کے برتن میں کھانا کھاتی تھی، یہ مدینے میں تاج پہننے والے ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھنے والوں کو ساتھ پسند نہ کرے۔ حضرت عمر نے فرمایا سنو مدینے کے لوگوں، ہاں ہاں یہ شہزادی ایران ہے، اسے شہزادی ایران ہونے پہ ناز ہے، مگر میری نظر میں مدینے میں ایک نوجوان ہے، شاید یہ اس کو فیل نہ کر سکے، شاید اس کے لیے منع نہ کر سکے۔ کہا حضور وہ نوجوان کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا او لوگوں اگر یہ شہزادی ایران ہے تو عمر کے پاس اسلام کا شہزادہ علی کا بیٹا حسین ہے، بیٹا تو اپنا بھی تھا، بیٹا تو عمر کا بھی تھا، اور خلیفہ تو موجودہ عمر ہے نا، تو اپنے بیٹے کو پیش کرتے کرنا چاہیے تھا، نہیں چاہیے بھائی خلیفہ میں اور میرا خلیفہ کا بیٹا، یہ اپنے بیٹے کو پیش نہیں کیا۔ آپ کو پتا تھا عمر کا بیٹا ہونا اور ہے، نبی کا نواسا ہونا اور ہے۔ اللہ سلامت، عمر کا بیٹا ہونا اور متقی ہے، عمر کا بیٹا عالم ہے، جوان ہے، باہوش ہے، خوبصورت ہے، اپنے بیٹے کا نام نہیں لیا، کہا اگر اس کو شہزادی اسلام ہونے پہ ناز ہے تو عمر کو اس کو شہزادہ اسلام۔ سب خاموش، سب خاموش، حضرت حسین کا نام آتے ہی نہ کسی نے چوں نہ چرا، کچھ نہیں، دوشی مصطفیٰ بولو نا یار سبحان اللہ، یہ ایران کے غلاموں کی پالکی پہ سواری کرتی تھی، حسین تو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سواری کرتا تھا۔
آئے تو وہ ہے جس کے پہرے جبریل تھے، کوئی کچھ نہیں بولا، لیکن حضرت عمر نے فرمایا شریعت کا تقاضا پورا کرو. اجازت نہیں. وفادار باپ کا وفادار بیٹا، متقی باپ کا متقی بیٹا، عالم باپ کا عالم بیٹا، نیک باپ کا نیک بیٹا. مولا حسین سے پوچھا گیا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب آپ کا نکاح کرانا چاہتے ہیں؟ کیا مرضی ہے؟ کہا اگر عمر کی مرضی ہے تو حسین نہ نہیں کرے گا، لیکن اگر ابا جی سے مشورہ لے گا. بگڑے ہوئے کی طرح نہیں ہے زہر کی پڑیا ہاتھ میں لے کے گھوم رہا شادی وہیں کروں گا. علی کا بیٹا بھائی خلیفۃ المسلمین نے کہا لیکن ابا حضور سے مشورہ. میں راضی ہوں ابا حضور سے مشورہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پسند کی شادی. پسند کا مطلب یہ نہیں کہ زہر کی دنیا لے کے گھومو اور موبائلوں پہ فیس بک پہ اپنی شادیاں طے کر لو. کوئی طریقہ نہیں ہے. اپنے گھر کے معزز لوگوں کو، بڑے لوگوں کو رشتے کے بیچ میں ڈالو. کہیں رشتہ پسند ہے پیغام بھیجاؤ، اگر قبول ہو جائے تو شکر کرو، پیغام بھیجاؤ. قبول ہو جائے تو کیا کرو؟ زور سے بولو. اور قبول نہ ہو تو صبر کرو. زہر کی پڑیے لے کے نہ پھرو ہاتھ میں. نہیں نہیں میں تو وہی کہوں گا، تو ہوتا کون ہے کرنے والا؟ اللہ نے روحوں کے رشتے بنا دیے ہیں. جہاں جوڑا قسمت میں نہیں ہے کوئی کرا نہیں سکتا، اور جہاں قسمت میں ہے کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور سے کئی رشتے ہو گئے تو ہٹانا نہیں چاہتے، اتنا بھی ہٹا اللہ نے لکھ دیا تو کرو. اگر کہیں رشتہ پسند ہے پیغام دو، بڑوں کو بیچ میں فانکحوا ما طاب لکم. قرآن میں آیا جو تمہیں بھائیں ان سے نکاح کرو. مطلب جو پسند ہو. مطلب یہ نہیں ہے کہ فیس بک پر خود کیا کر لو. مطلب یہ ہے کہ آپ عزت کے ساتھ، جو آپ کے معاشرے میں عزت والا نکاح کا طریقہ ہے اس طریقے کو اپنائیں. بس سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو میلے میں گئے وہی شادی فکس کر کے، بازار میں شادی فکس کر کے گھوم رہے. شادی میں گیا شادی اور اپنی شادی میں گیا تو بے پردہ تو خوب گھوم رہی ہوتی ہے نا وہاں بھی، میلوں میں، بازاروں میں، شادیوں میں تھوک سے ملے گی بے پردہ. غالب نے کہا نا بے وقوفوں کی کمی نہیں غالب. ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. شادیوں میں اگر یہ شعر ایسے پڑھ دیا جائے بے پردہ کی کمی نہیں غالب، بغیر ڈھونڈے ہزار کی ضرورت نہیں، وہ خود ڈھونڈیں گی بے پردہ کدھر آ جا. نظام میں قدا کو اس طرح بگڑا ہے ساقی تو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں. شاید اگر کاٹ کے ایک کونے میں یہ بھی لکھ دیا جائے کہ پردے کا معقول انتظام ہے، کوئی بے پردہ خاتون ہماری شادی میں نہ آئے تو کتنا اچھا. یہ لکھتا کون اتنی جرات کرے گا، کون اتنی ہمت کرے گا، کون رکھا ہے بھائی اتنی ہمت والا؟ حسین کا دامن نہ چھوڑیں گے، دامن پکڑا، لیکن شادیوں میں بے پردہ کرنا بھی نہیں چھوڑیں گے. بے پردہ یہ ہماری جو احمد صاحب بات آئے بے پردگی بھی نہیں ہماری چھٹی بھی رہے گی. مہندی کے نام پر ڈانس ہوگا، ہلدی کے نام پہ بھی ڈانس ہوگا، لڑکیاں دولہے کا خیر مقدم بھی کریں گے، دلہن پر پیسے بھی لٹائے جائیں گے. جس سب کچھ بھی کریں گے دامن حسین کا بھی نہیں چھوڑیں گے. امن حسین کا یہ ہے کہ اپنے شادی کے کارڈ پہ ایک کونے میں لکھ دے کہ پردے کا معقول انتظام ہے، کوئی بے پردہ نہ آئے. ہو سکتا ہے کہ تیرے یہ لکھنے سے کوئی بے حیا پردہ ہو جائے اور اس کا ثواب تجھے مل جائے. تھوڑی سی سختی کرو. خالی مولوی سے نہیں ملے گا، ہم تو بھائی کہہ کے چلے جائیں گے. میدان میں گراؤنڈ لیول پہ جو ہوگا وہ آدمی لیول پہ ہے، گراؤنڈ لیول پہ نہیں ہے بھائی. ہم کہہ دیں گے شراب کے خلاف تبلیغ کر دیں گے تو بوتل نہ چھوڑے تو میں کیا کروں؟ بھائی میں شراب کے خلاف تبلیغ کر جاؤں بوتل کو چھوڑے میں کیا کروں؟ بھائی ہم جوئے کے خلاف تقریر کر جائیں تو جوا چھوڑے نہیں، میں کیا کروں؟
تمہیں گراؤنڈ لیول پہ آ کے میدان عمل میں کر کے بتانا ہوگا. علماء اسٹیج پر بول کے گیا ہے اور ہم یہاں کر کے بتائیں. اور تیزی سے میں آگے بڑھوں یا آگے بڑھوں اس لیے کہ وقت کا مجھے خیال ہے. میں نے اپنی تقریر کی سوچ کے رکھ رکھا 50 منٹ تک بولوں گا اور 50 منٹ تک بولنے کے لیے وقت رکھ رکھا تو اس سے پہلے ختم کر لوں گا. کیونکہ دوسرا خطیب آ جائے کہ یہ دھمکی ہے اس بات کی کہ حضرت آپ کا کام تمام ہے کہ نہیں. حضرت تشریف لے آئے کے بعد حضرت کا خطاب ہونا ہے اس لیے میں جلدی سے لیکن اپنا مسئلہ تو یہ ہے 1 گھنٹہ میں جا کے لگتا ہے کہ اب ہماری تقریر شروع ہے. ہاں یہ آپ کو لگا 1 گھنٹے سے تقریر لگ رہا نہیں لگ رہا ہے نا. 1.25 گھنٹہ ہو گیا. ہاں 1.25 گھنٹہ ہو گئی. بس اور سنیں 10-5 منٹ یا 15 منٹ بہت ہو گیا. سنیں سامنے آنے والوں جب حضرت حسین کا نام آیا تو اب کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. کہیں جاؤ مولا حسین سے پوچھو. مولا حسین سے پوچھا گیا. کہا بابا علی سے پوچھو. بابا علی سے پوچھا گیا تو یہ رافضی کان کھول کے سن لے جو تبرہ بازیاں کرتے ہیں. مولا علی نے سنا امیر المومنین کا نام تو جواب سنو. کہا جو عمر کی مرضی وہ علی کی مرضی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو عمر کی مرضی. یار دشمن کے کہنے سے شادی کرے گا کہ بھائی جس سے مجھے خوشی نہیں یار میں اس کا رشتہ کیوں مانوں. خوشی تھی تب نا. عمر کی مرضی علی کی مرضی. اگر عمر چاہتے ہیں تو پھر علی بھی چاہتے ہیں. جلسہ میں آنے والوں ہاں ہو گئی. ادھر سے ہری جھنڈی مل گئی ادھر سے رائٹ کا نشان لگا دیا گیا. لیکن اسلام بڑا پیارا مذہب ہے. کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں. شہر والوں اگر جب قیدیوں میں لائی گئی تھی مگر جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو. اسلام یہ کہتا ہے کسی قیدی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے. حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا جاؤ شہر والوں کی رضامندی بھی حاصل کرو. اگر وہ راضی ہوں گی تب نکاح ہوگا. وہ منع کریں گی تو نکاح نہیں ہوگا. کیا پیارا. شہربانوں سے پوچھا گیا شہربانوں خلیفۃ المسلمین یہ چاہتے ہیں تمہیں قیدی نہ بنا کر کسی کی کنیز نہ بنا کر کسی کی شریک حیات بنا دیا جائے کسی کے گھر کی ملکہ بنا دیا جائے. اگر آپ کی اجازت ہو تو مدینے میں کسی نوجوان سے آپ کا نکاح کرا دیا جائے. شہربانوں نے کہا کون ہے مدینے میں جو شہربانوں کے لائق. یہاں مدینے کے لوگوں سے لگی. یہاں زبردستی نہیں ہے. حضرت عمر کا فرمان ہے کہ آپ دیکھ لو غور کر لو. اگر مرضی ہو تو ہاں کرنا مرضی نہ ہو تو نہیں کرنا. عمر نے کہا ہاں ہم نے تو سنا عمر بڑا سخت ہارڈ آدمی ہے لیکن عمر اتنا نرم. ہائے ہائے کہا یہ قانون نبی کا بنایا ہوا قانون ہے. لیکن باہر مذہب اسلام تیرے قانون پر قربان جاؤں. قید میں ہو کے بھی زندگی آزاد نظر آتی ہے. قید میں ہے اور خود چننے کا اختیار ہے کہ نکاح کریں گے یا نہیں کریں گے. شہربانوں نے کہا ہمارے ہاں اگر فوجی کسی کو قیدی بنا کے لے آئیں تو اس بیٹی کی عزت اور بوٹیاں کتوں کی طرح نوچلی جاتی ہیں. وہاں پر کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن میں قربان جاؤں کیا نظام ہے اسلام کا کیا قانون ہے اسلام کا کہ یہاں بھی پوچھا جا رہا ہے اگر مرضی ہو تو ہاں مرضی نہ ہو تو نہ. کہا جب یہ بات ہے تو پھر ٹرائی کرنے میں کچھ نہیں جاتا. بتاؤ نکاح کس سے کرنا ہے بتاؤ شادی کس سے کرنا ہے. کہا شہر والوں یہاں نام نہیں بتایا جا رہا ہے مکمل طور سے نام بھی بتایا جائے گا اور تم کو دکھایا بھی جائے گا. اور جلسے میں آنے والوں کہا شہربانوں دیکھنے کے بعد فیصلہ کر لینا کہ آپ کی مرضی ہے کہ نہیں ہے. وہ جلسے میں آنے والوں شہربانوں راضی ہو گئی. مولا حسین کو بلایا گیا. جلسے میں آنے والوں مولا حسین کو سامنے لا کے کہا گیا وہ شہربانوں جس سے نکاح کرانا چاہتے ہیں وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے. ہونے والا نوشہ نکاحوں کے سامنے ہے ہونے والا شوہر نکاحوں کے سامنے ہے. ایک بار نکاح سے دیکھو اگر مرضی ہو تو ہاں کرنا مرضی نہ ہو تو نہ کرنا. اور جلسے میں آنے والوں شہربانوں نے ایک نگاہ بھر کے مولا حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے تڑپ گئی. کہنے لگی او عمر او خلیفۃ المسلمین جس چہرے کو میرے سامنے کر دیا ہے جس کو تم نے دکھایا ہے ارے اس چہرے کو تو میں نے اپنے خوابوں میں 1 بار نہیں بلکہ 100 بار دیکھا ہے. ہر بار کوئی دکھانے والا مجھے یہی چہرہ دکھاتا ہے اور دکھا کے ہر بار یہی
بھی بتاتا ہے شہربانو تمہارا شوہر یہی ہوگا، تمہارا شوہر یہی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صحابہ اکرام، فیضان اہل بیت اطہار، شہید اعظم کانفرنس زندہ باد زندہ باد۔ یہ تو وہی خوابوں کا شہزادہ ہے جس کو میں کتنی بار دیکھ چکی ہوں، اور دیکھنے کے بعد میں نے بھی یہ یقین کر لیا تھا، عزم مصمم کر لیا تھا، اگر شادی کرنا ہے تو اسی خوابوں کے شہزادے کے ساتھ کرنا ہے جو مجھے دکھایا جا رہا ہے۔ نکاح پڑھایا حضرت عمر نے اپنے پاس سے مہر کی رقم، اللہ اکبر، نکاح ہوا۔ آخری بات بتا کے ذرا یہ شہربانوں بیوی بنی، فاطمہ کی بہو بنی۔ اور جب کربلا پہنچا تو ساتھ میں یہ شہربانوں بہت توجہ کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ شہربانوں بھی ساتھ میں۔ عاشور کی رات آئی، جس کو آپ کہتے ہیں نا عاشور کی رات، صبح کو 10 محرم، اس سے پہلی شب ہوتی ہے، جو اس سے پہلی رات ہوتی ہے۔ جب یہ رات آئی صبح کو 10 محرم میں سب کٹنا ہے، عاشور کی رات آئی، مولا حسین شہربانوں کے خیمے میں تشریف لے گئے، عشاء کی نماز ہو گئی، سناٹا پھیل گیا، یزیدی فوج کل کی تیاری میں لگی ہے، کیسے حسین نے کو بھیجنا ہے، کیسے حسین پہ تیر برسانا ہے، کیسے علی اصغر کے گلے میں تیر چبونا ہے۔ ادھر اپنی تیاری میں فوج یزید لگی ہے، لیکن مولا حسین سناٹا طاری ہے کربلا کے میدان میں، رات کا ایک پہر گزر گیا، مولا حسین شہربانوں کے خیمے میں تشریف لائے، کلیجہ رکھتے ہوئے گیا، اپنی بیوی شہربانوں کو بٹھا کے مولا حسین نے کہا شہربانوں تم نے حسین کی بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا، حسین تم سے راضی ہے۔ ایک عام بیوی سے عام شوہر راضی ہو تو وہ بیوی جنت، تو یہ نواز رسول کی بیوی سے راضی ہے، حسین راضی ہے۔ آپ جانتے ہیں یار کہ شہربانوں ملکہ جنت، شہربانوں میں تم سے راضی، بہت راضی، تم نے ہر حال میں میرا ساتھ دیا، کبھی شکر نہ کیا۔ جب تم شہزادی ایران تھی تو انواع و اقسام کے کھانے تمہارے دسترخوان پہ رہے ہوں گے، لیکن مدینے میں جب سے حسین کے نکاح میں آئے کبھی فاقہ بھی ہوا، کبھی سوکھے ٹکڑوں کی نوبت بھی آئی، لیکن کبھی حرت شکوہ تمہاری زبان پہ نہ آیا، حسین تم سے راضی، تم نے حسین کے بچوں کی ماں بن کے حق ادا کیا، ان کو پالا پوسا پروان چڑھایا، حسین کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہونے دی، اور پھر تم مدینے سے کربلا تک حسین کے ساتھ رہی، کے سفر نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کل جو سورج نکلے اور جو ظلم کی ابتدا ہو اس میں تم بھی شامل رہو، تمہارے اوپر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں، شہربانو حسین تم سے راضی ہو، تم ایک کام کرو، رات ہے چند سپاہیوں کو تمہارے ساتھ میں حفاظت کے لیے بھیج دوں گا، تم اپنے بچوں کو لے کر کربلا سے چلے جاؤ، جاؤ کہیں جا کے اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار لینا، یہ یزید پھر بھی حسین کا سر قلم کر کے اپنی پیاس بجھا لیں گے، میری شریک حیات میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، شہربانوں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، دامن کرم کو پکڑا، مچل گئی، کہنے لگی آقا حسین یہ جملہ نہ بولے، کیا بات کرتے ہیں، ارے شہربانوں کے لال فاطمہ کے لال سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، کل صبح کا سورج نکل کے دیکھے گا کربلا کی زمین پر اگر گردنیں کٹیں گی تو شہربانوں کے لال پہلے کٹیں گے، فاطمہ کے لال کی باری بعد میں آئے گی۔
شہربانوں کے لال فاطمہ کے لال سے افضل والا نہیں، فاطمہ کے لال سے زیادہ قیمتی شہربانوں کا لال نہیں۔ اگر کربلا کی دھرتی پر خون کے قطرے گریں گے تو فاطمہ کے لال کی باری بعد میں آئے گی۔ شہربانوں نے جس لال کو دودھ پلایا ہے وہ پہلے آخر جملہ سنیں، پھر تقریر کا حاصل کلام ہے اور تقریر کا اختتام سنیں۔ بات کرتے ہیں شہربان کی کہ وہ کھانا نہ مل سکا، وہ قیمتی لباس نہ مل سکا مدینہ میں رہ کر، وہ عیش نہ مل سکا مدینہ میں لے کر۔ حسین قسم کھا کے کہتی ہوں، رب کعبہ کی 100 بار قسم کھا کے کہتی ہوں، جب تک شہزادی ایران رہی وہ عزت نہ ملی جو عزت آپ کے کرم میں آتے ملی۔ اچھا لگے تو دل کا ہاتھ رکھ کے بتانا کیوں چھوٹا بول رہا ہوں۔ شہربانوں نے کہا مولا حسین، جب میں شہزادی ایران کی پالکی میں سوار ہو کے جب میری سواری نکلتی تھی، ندا کرنے والا ندا کرتا تھا، ہوشیار خبردار، سارے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہزادی ایران شہربانو آ رہی ہے۔ یہ جلوہ تھا میرا ایران میں، لیکن مولا حسین جب سے آپ کے نکاح میں آئی ہوں تو دنیا میرا ایمان کہتا ہے انتقال کے بعد جب میدان محشر میں شہربانو اپنی قبر سے اٹھے گی تو ایک منادی ندا کرے گا، اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ کی بہو شہربانو آ رہی ہے۔ ارے شہزادی ایران ہونا اور ہے، فاطمہ کی بہو ہونا اور ہے۔ کیا بات کرتے ہیں، دنیا آخرت کی عزت لے کے بیٹھے تو دیکھا ٹیکے نہیں کرتے، دنیا میدان محشر میں منادی ندا کریں گے، فاطمہ کی بہو آ رہی ہے محشر آئے۔ وہ جلسہ میں رہنے والوں، اہل بیت سے صحابہ کی پسند و محبت میں اخلاص تھا، وہ محبت مکمل مخلص تھی، اس میں ذرا خلوص تھا، اس میں ذرا برابر بھی ہم شک نہیں کر سکتے، ہم شک نہیں کر سکتے۔ جو تبرہ بازی میں کرتے ہیں کرتے رہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے، ان کو بس یہی کہیں گے کہ ہم صحابہ کا دامن بھی پکڑیں گے، اہل بیت کا دامن بھی پکڑیں گے، ہماری محبت دونوں کے ساتھ ہے۔ جلسہ میں آنے والے میرے کہنے اور آپ کے سننے میں بتا گئے بشدت کوئی خطا ہوئی توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ تمام لوگ مل کے ذرا کلمہ تکبیر کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، قوم مسلم پرندہ باد، وما علینا